میر صادق نے حیرت سے شاملی کی طرف دیکھا۔ عروج تو مجھے حاصل ہے، اس سے بھی زیادہ عروج، شاملی نے بڑے ناز و ادا کے ساتھ کہا۔ وزیر اعظم نہیں، ریاست کا آزاد حکمراں، کیا تو ابھی سے ملکہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہے؟ میر صادق نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرے لیے تو ساری زندگی آپ کی کنیز بنے رہنے کا اعزاز کافی ہے۔ شاملی کی آنکھیں بھی مخمور تھیں اور لہجہ بھی سرشار تھا۔ آپ ملکہ کے لیے کسی بھی عورت کا انتخاب کر لیں، میری آنکھیں تو نواب کے سر پر تاج زر نگار دیکھنا چاہتی ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ شاملی نے ایک ہی رات میں میر صادق کو اپنے حسن اور والہانہ محبت کا اسیر بنا لیا تھا۔ میر صادق بڑا عیار انسان تھا، مگر ایک عورت کی توبہ شکن جوانی نے اسے بہک جانے پر مجبور کر دیا۔ صبر کر شاملی، اگر میں اس ریاست کا حکمراں ہوا تو پھر ملکہ کا تاج تیرے سر پر ہی سجا جائے گا۔ شاملی نے ایک ہوش ربا انگڑائی لی۔ اس نے میر صادق کے دل میں شوق حکمرانی کا بیج بو دیا تھا۔ جب محمد علی کمیندان شامیہ اور تولارام کی سازش کا خاتمہ کر کے اپنی فوج کے ساتھ ٹیپو سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تو مخالفین کے چہرے اتر گئے۔ ٹیپو نے اپنے خیمے سے نکل کر اس جانباز کا استقبال کیا جو ہر آڑے وقت میں ریاست میسور کے کام آتا تھا۔ ٹیپو نے محمد علی کمیندان کی فرشناسی کے صلے میں اسے اپنے ہاتھ سے خلعت فاخرہ پہنائی۔ اس دوران ٹیپو کو خبر ملی کہ نواب حیدر علی کا لے پالک لڑکا ایاز خان باغی ہو گیا ہے اور اس نے کوڑیال بندر اور حیدر نگر کو بمبئی کی انگریزی فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ ایاز خان ایک ہندو راجا کا لڑکا تھا۔ جب حیدر علی نے 1773 عیسوی میں ملابار پر حملہ کیا اور راجا قتل ہو گیا تو والی میسور نے اس کے 7 سالہ لڑکے کو اپنی نگرانی میں لے لیا۔ حیدر علی نے ہندو لڑکے کا نام ایاز خان رکھا اور اپنے بیٹے کی طرح پرورش کی۔ پھر جب ایاز خان جوان ہوا تو اسے ملابار کا حاکم بنا دیا۔ حیدر علی کے مرتے ہی ایاز خان اپنے مذہب کی طرف لوٹ گیا اور اس نے کوڑیال بندر اور حیدر نگر جیسے اہم علاقوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ جب ٹیپو سلطان کو ایاز خان کے باغی ہونے کی خبر ملی تو وہ اداس نظر آنے لگا۔ آخر ایاز خان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ خدا نے اسے ایمان کی دولت بخشی اور وہ بت پرستی کی طرف لوٹ گیا۔ شہزادے، یہ دنیا ہے اور تمہارے والد محترم کو بھی دنیا والوں نے بہت ستایا تھا۔ شجاعت خان نے 9 عمر حکمران کے سامنے اپنی زندگی کے تلخ حقائق بیان کرتے ہوئے کہا، خدا ہی جانتا ہے کہ ہماری صفوں میں اور کتنے غدار ہیں۔ ٹیپو سلطان نے غمزدہ لہجے میں کہا، غداروں کو اپنا کام کرنے دیجیے اور اہل وفا اپنا کام کرتے رہیں گے۔ محمد علی کمیندان اس طرح پرعزم نظر آ رہا تھا۔ حیدر نگر کی فکر کیجیے، ایاز خان کو بھی دیکھ لیں گے۔ پھر دوسرے دن ہی ٹیپو سلطان محمد علی کمیندان کے ساتھ حیدر نگر کی طرف بڑھا۔ 18 دن تک بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ بالآخر انگریزی فوج نے شکست کھا کر حیدر نگر کا قلعہ ٹیپو سلطان کے حوالے کر دیا۔ پھر نواب بدرالزمان خان نائتا کو حیدر نگر کا گورنر مقرر کر کے ٹیپو سلطان کوڑیال بندر کی طرف بڑھا۔ راستے میں ٹیپو کی مٹبھیڑ اس انگریزی فوج سے ہو گئی جو کرنل کیمبل کی قیادت میں حیدر نگر کی طرف جا رہی تھی۔ صبح سے دوپہر تک دونوں لشکروں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ انجام کار انگریزی فوج کے بیشتر سپاہی میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے مارے گئے اور باقی گرفتار کر لیے گئے۔ قید ہونے والوں میں کرنل کیمبل بھی شامل تھا۔ اس موقع پر محمد علی کمیندان نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان، قید ہو جانے والے فرنگیوں کو بے دریغ قتل کر دیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹیپو نے چونک کر پوچھا۔ مشہور کر دیا جائے کہ سارے فرنگی میدان جنگ میں کام آ گئے۔ محمد علی کمیندان نے انگریزوں کے قتل کا جواز فراہم کرتے ہوئے کہا، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اس قدر بے رحمانہ سلوک کیا جائے۔ ٹیپو نے اپنے سپہ سالار کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا، میں مذہبی احکامات کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ محمد علی کمیندان نے اعتراف کر لیا، مگر سیاسی مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ تمام فرنگیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ ان سفید فاموں نے نواب بہادر کو بھی بڑے فریب دیے ہیں، بار بار معاہدے کیے ہیں اور بار بار ان معاہدوں کو چاک کر دیا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے۔ مصیبت کے وقت پیروں پر سر رکھ دیں گے، پھر مصیبت سے رہائی ملتے ہی درندوں کی طرح سر اٹھائیں گے۔ یہ بے حیا انسانی قبیلہ ناقابل اصلاح ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کے جوتوں کو بوسہ دینے والے تاجر بن کر آئے تھے اور آج ہندوستان پر اس طرح اپنا حق جتا رہے ہیں جیسے یہ پورا ملک ہی ان کی موروثی جاگیر ہو۔ نواب بہادر سے بھی بڑی فاش غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے مدراس میں داخل ہو کر بھی قلعہ سینٹ جارج کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجائی اور عیار فرنگیوں سے صلح کر لی۔ پھر جب میسور پر برا وقت پڑا تو صلح نامہ مدراس کا کیا حشر ہوا؟ محمد علی کمیندان کے دل میں انگریزوں کے خلاف نفرت کا زہر بھرا ہوا تھا اور آج وہ سارا زہر نکال دینا چاہتا تھا، مگر ٹیپو سلطان نے اسے سخت لہجے میں ٹوک دیا، تم اپنی حدود میں رہو محمد علی، میں تمہیں نواب بہادر کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایک لمحے کے لیے محمد علی کمیندان کا چہرہ بجھ کر رہ گیا، پھر وہ فوراً ہی سنبھل کر بولا، میں جس بات کو درست سمجھتا ہوں اسے برملا کہنے کی ہمت بھی رکھتا ہوں۔ نواب بہادر بھی میری اس بے باکی سے خفا رہتے تھے۔ ممکن ہے کہ آپ بھی ناراض ہو جائیں، مگر میں اپنی روش نہیں بدلوں گا۔
نواب بہادر نے گرفت میں آئے ہوئے درندے کو چھوڑ کر سخت غلطی کی تھی، آج وہی درندہ پھر حائل ہے، اگر اس کی صفاقیوں کا اندازہ نہیں کیا گیا تو آنے والا زمانہ زیادہ ہولناک ہوگا۔ یہ کہہ کر محمد علی کمیندان ٹیپو کے خیمے سے چلا گیا۔ تیسرے دن سلطان کی فوجیں کوڑیال بندر پہنچ گئیں۔ اس روز موسلادھار بارش ہو رہی تھی، مگر ٹیپو نے اتنی طاقت سے قلعے پر حملہ کیا کہ چند ہی گھنٹوں میں انگریزوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ جب جنرل میتھیوز کو گرفتار کر کے ٹیپو کے سامنے لایا گیا تو اس نے جوش غضب میں اپنی تلوار بے نیام کی اور فرنگی سپہ سالار کے سینے پر رکھ دی۔ سلطان کے تمام ہتھیاروں پر اسد اللہ الغالب کندہ تھا۔ بتا اب میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ ٹیپو اپنے چہرے اور جسم کی ساخت سے نرم و نازک نظر آتا تھا، مگر جب مقابل سے بات کرتا تھا تو اس کی آواز میں شیروں جیسی گرج ہوتی تھی۔ جنرل میتھیوز بھی ٹیپو کی آواز سن کر لرز اٹھا تھا۔ میں سلطان سے رحم و کرم کی امید رکھتا ہوں، جنرل میتھیوز نے اپنے دوسرے ہم قوموں کی طرح اسی روایتی خوشامد اور عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ مسلمان تو اس دنیا کے لیے رحمت بن کر ہی آیا ہے، مگر تم اپنی عیاریاں کب چھوڑو گے؟ ٹیپو کے لہجے سے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ بار بار عہد کرتے ہو اور توڑ دیتے ہو، آخر تمہاری پوری قوم کی زندگی میں غیرت نام کا بھی کوئی باب ہے؟ جنرل میتھیوز نے سر جھکا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں شاہ انگلستان اور کمپنی بہادر کے حکم کے باوجود آئندہ سلطان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا، بس پہلی اور آخری بار میری جان بخش دی جائے۔ سلطان نے اپنی شمشیر نیام میں کر لی، پھر کوڑیال بندر کا انتظام کر کے کڈلور کی طرف روانہ ہوا۔ کرنل کیمبل، جنرل میتھیوز اور سینکڑوں انگریزی قیدی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ کڈلور کے معرکے میں ٹیپو کے ساتھ فرانسیسی سپاہی بھی شامل تھے۔ انگریزوں کے جنگی جہازوں نے اپنی فوج کی حفاظت کے لیے کڈلور پر خوفناک گولہ باری کی، مگر ٹیپو سلطان آگے ہی بڑھتا رہا، یہاں تک کہ دونوں فریقوں میں دس بدس جنگ شروع ہو گئی۔ انگریز مرد میدان نہیں ہوتے، اس لیے جب ان کے ساتھیوں کے خون سے زمین سرخ ہونے لگی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور ٹیپو کی فوج نے کڈلور پر قبضہ کر لیا۔ جب جنرل میتھیوز کے گرفتار ہونے اور کرناٹک کا پورا علاقہ ہاتھ سے نکل جانے کی خبریں مدراس پہنچیں تو انگریز گورنر بدحواس ہو گیا۔ تو نے تو کہا تھا کہ ٹیپو حیدر علی کا صحیح جانشین ثابت نہیں ہو سکے گا، گورنر نے والاجہ محمد علی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، جو اس وقت مدراس میں غریب الوطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ فی الوقت ٹیپو سے صلح کر کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کو روک دیا جائے۔ انگریزوں کی محبت میں رہتے رہتے والاجہ محمد علی بھی فرنگی سیاست کی چالیں سیکھ گیا تھا۔ ٹیپو کے مزاج کو سمجھنے میں کچھ دیر لگے گی۔ گورنر مدراس نے بھی اسی میں عافیت سمجھی اور انگریزوں کا ایک وفد صلح کی پیشکش لے کر ٹیپو سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطنت خداداد کے فرمانروا کو اسی دن کا انتظار تھا۔ اس نے ناقابل بیان احساس مسرت کے ساتھ اپنے سامنے صف بستہ انگریزوں کو دیکھا، جن کے چہرے بھی سوالی تھے اور ہاتھ بھی۔ پھر طویل مذاکرات کے بعد صلح نامہ مینگلور مرتب ہوا، جس کی روح سے ان تمام علاقوں پر ٹیپو سلطان کا حق تسلیم کر لیا گیا جو اس جنگ سے پہلے سلطنت خداداد میں شامل تھے۔ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی شجاعت خان نے سب سے پہلے ٹیپو سلطان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ باپ نے جو کچھ کھویا تھا اسے بیٹے نے بہت جلد حاصل کر لیا۔ پھر ایک فاتح کی حیثیت سے سن 1784 عیسوی کے آخر میں ٹیپو سلطان سرنگا پٹم پہنچا۔ ابھی دارالحکومت میں جشن فتح جاری تھا کہ ٹیپو سلطان کے جاسوسوں نے اسے خبر دیتے ہوئے کہا، غدار قاسم خان سرنگا پٹم میں موجود ہے اور محمد علی کمیندان نے اسے پناہ دے دی ہے۔ کیا محمد علی جیسا فرشناس انسان یہ حرکت بھی کر سکتا ہے؟ ٹیپو کو اپنے جاسوسوں کی فراہم کردہ اطلاع پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے سلطان محترم، ایک جاسوس نے عرض کیا۔ ٹیپو کچھ دیر خاموش بیٹھا، قاسم خان کی نمک حرامی کے بارے میں سوچتا رہا۔ ایاز خان اور قاسم خان نے ایک ہی وقت میں غداری کی تھی۔ ایاز خان نے کوڑیال بندر کا علاقہ انگریزوں کے حوالے کر دیا تھا اور قاسم خان نے جنگ کے بغیر حیدر نگر جیسا مضبوط قلعہ سفید فام دشمنوں کے سپرد کر دیا تھا۔ پھر جب ٹیپو نے دوبارہ حیدر نگر پر قبضہ کر لیا تو قاسم خان فرار ہو گیا۔ اب اچانک خبر ملی تھی کہ وہ غدار فرار ہو کر محمد علی کمیندان کی پناہ میں آ گیا ہے۔ ٹیپو نے فوراً ہی محمد علی کو سر دربار طلب کر لیا۔ پھر جیسے ہی سالار میسور دربار میں داخل ہوا، ٹیپو نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کر دیا کہ وہ محمد علی کے مکان کا محاصرہ کر لیں اور پھر قاسم خان کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کر دیں۔ محمد علی، کیا یہ سچ ہے کہ قاسم خان تمہاری پناہ میں آ گیا ہے؟ ٹیپو نے پرجلال لہجے میں پوچھا۔ محمد علی کمیندان نے ٹیپو کے بدلے ہوئے لہجے کو محسوس کر لیا اور سر اٹھا کر اس طرح کہا کہ جیسے یہ کوئی عام سا واقعہ ہو۔ سلطان نے جو کچھ سنا ہے وہ حرف بحرف درست ہے۔ تمہارے نزدیک حکومت کے غدار کو پناہ دینا کیسا فعل ہے؟ ٹیپو کی آواز سے ہلکا ہلکا غصہ جھلکنے لگا تھا۔ بہت برا، محمد علی نے بے نیازانہ جواب دیا۔ پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ٹیپو کی جنجلاہٹ کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ قاسم خان نے شدید بیماری کے عالم میں مجھ سے سوال کیا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ محمد علی کسی سوالی کو مایوس نہیں کرتا۔
कोई भूखा रोटी का सवाल करे तो अपने सामने रखी हुई सारी गजा उठाकर उसे दे दूंगा और खुद भूखा रह जाऊंगा। अगर कोई नंगा मुझसे कपड़े मांगे तो मैं अपना कीमती पैरहन उतारकर उसके हवाले कर दूं और खुद बेलिबास फिरता रहूं। सारा मैसूर जानता है कि मेरे जीने की यही अदा है। टीपू एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। वो जानता था कि मोहम्मद अली के बयान में झूठ का शायबा तक नहीं है, मगर एक गद्दार और एक भूखे के सवाल में बड़ा फर्क है। लम्हाती सुकूत के बाद टीपू सुल्तान दोबारा मुखातिब हुआ। बस जो होना था सो हो चुका। मोहम्मद अली कमींदान ने अपनी मखसूस बेपरवाही का मुजाहिरा करते हुए कहा, मेरे नजदीक कासिम खान भी एक भूखा शख्स था। उसे जिंदगी की भूख थी, मैंने पनाह देकर उसकी भूख मिटा दी है। टीपू सुल्तान और दूसरे हाजरीन दरबार को मोहम्मद अली कमींदान का ये जवाब बहुत गिरा गुजरा था। इसी दौरान सिपाही कासिम खान को लिए हुए दरबार में दाखिल हुए। कासिम खान, तूने ऐसा क्यों किया? टीपू अपनी सल्तनत के गद्दार को सामने पाकर गजबनाक हो गया। मैं बहुत मजबूर था सुल्तान मुअज्जम। कासिम खान ने झूठ का सहारा लिया। फिरंगी तादाद में ज्यादा थे और मेरी फौज कमजोर थी। नमक हराम कासिम खान अपने जुर्म पर मजबूरी का पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। तू झूठ बोलता है। टीपू की आवाज से पूरा दरबार गूंज उठा। न तेरे जिस्म से खून का कोई खतरा बहा और न तूने अपने किसी सिपाही को शमशीर बेनियाम करने का हुक्म दिया। फिर ये कैसी मजबूरी थी? कासिम खान ने मजीद उज़्र पेश किया, मगर टीपू ने उसे झड़क दिया। मुझे मालूम है कि तू अंग्रेजों की गुलामी पर रजामंद हो चुका था। गुज़िश्ता 6 माह से उनकी मुलाजिमत कर रहा था। अगर तुझे अपना अहदे वफा याद था तो फरार होकर सिरंगापटम क्यों नहीं आया? मेरे सामने अपनी मजबूरियां क्यों बयान नहीं की? कासिम खान रहम की भीख मांगता रहा, मगर टीपू ने उसके कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। सिपाही कासिम खान को खींचते हुए मक्तल की तरफ ले गए और टीपू ने मोहम्मद अली कमींदान को मुखातिब करते हुए कहा, आइंदा तुम इस बात का लिहाज रखोगे कि तुमसे सवाल करने वाला हुकूमत का कोई संगीन मुजरिम है या जरूरतमंद? मोहम्मद अली कमींदान ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी के साथ दरबार से निकल कर चला गया। दूसरे दिन सुबह कासिम खान को कत्ल किया जाना था, मगर मोहम्मद अली ने मुजाहिमत की और सिपाहियों को हुक्म सुल्तानी पर अमल करने से रोक दिया। जब टीपू सुल्तान को इस वाक़े की खबर हुई तो उसने मोहम्मद अली कमींदान को सरे दरबार तलब करके सख्त लहजे में फहमाइश की। हुकूमत का जाहो जलाल, नज़्म व नस्क और कानून की बालातरी कायम रखने के लिए जरूरी है कि गद्दारों को दर्दनाक सजा दी जाए। अगर आज एक कासिम खान को छोड़ दिया गया तो कल दूसरा कासिम खान किसी दूसरे मोहम्मद अली की पनाह में चला जाएगा। फिर कानून की क्या हैसियत बाकी रहेगी और जराइम का ये सिलसिला कहाँ जाकर ठहरेगा? मोहम्मद अली कमींदान ने सुल्तान की बातों को बड़ी बेपरवाही से सुना और दरबारी रस्म के खिलाफ सलाम किए बगैर चला गया। सुल्तान को बेअदबी और सरकशी के मुजाहिरे पर सख्त गुस्सा आया, मगर वो मोहम्मद अली कमींदान की साबिक जानिसारियों का ख्याल करके खामोश हो गया। उसी दिन रात को वजीर आजम मीर सादिक मोहम्मद अली कमींदान से मिला। मैं भी रियासत का एक मुलाजिम हूँ, इसलिए सुल्तान के फैसले पर रायजनी का हक नहीं रखता, मगर फिर भी आप जैसे जानिसारे सल्तनत के साथ ये सलूक कुछ मुनासिब मालूम नहीं होता। मीर सादिक बड़ी अयारी के साथ दबी हुई चिंगारी को हवा दे रहा था। तुझे इससे क्या गरज है? मोहम्मद अली कमींदान ने मीर सादिक को डांट दिया। ये मेरा और सुल्तान का मामला है। मीर सादिक फौरन ही जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, मगर जाते जाते भी एक जहरीला तीर छोड़ गया। ये आपका और सुल्तान का जाती मामला सही, मगर मैं फिर भी इतना जरूर कहूँगा कि इस रियासत ने आप जैसे जांबाज और वफा परस्त की कदर नहीं की। मोहम्मद अली कमींदान ने चौंक कर मीर सादिक की तरफ देखा, मगर वो कमरे से निकलकर जा चुका था। दूसरे दिन हुक्म सुल्तानी के मुताबिक सिपाही कासिम खान को सजाए मौत देने के लिए मक्तल में ले गए। ऐन उसी वक्त मोहम्मद अली कमींदान भी हाथी पर सवार होकर मक्तल में दाखिल हुआ और कासिम खान को सिपाहियों से छुड़ाकर अपने हाथी पर सवार कर लिया। फिर ये ऐलान कर दिया कि जिसे साथ देना हो वो मेरे पीछे पीछे चला है। ये ऐलान सुनकर 200-300 सिपाही मोहम्मद अली के हमरा हो गए। अब उन बागियों का रुख सरंगापटम के नवाही इलाके की तरफ था। जैसे ही टीपू सुल्तान को ये खबर मिली, उसने सैयद हमीद और गाजी खान को हुक्म दिया कि वो मोहम्मद अली और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लें। अभी ये लोग 3-4 कोस ही गए थे कि सुल्तानी लश्कर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फिर जब कासिम खान सुल्तान के सामने आया तो उसी वक्त उसका सर कलम कर दिया गया। दूसरे बागी भी मौत के घाट उतार दिए गए और मोहम्मद अली कमींदान को नजरबंद कर दिया गया। सुल्तान को इस वाक़े से शदीद तकलीफ पहुंची थी। वो अजियत और कर्ब के बायस रात भर नहीं सो सका। निस्फ शब के करीब टीपू ने शुजात खान को तलब करके कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से मोहम्मद अली की सरकशी और नाफरमानी को बर्दाश्त किया है। बेशक इस जुर्म के मुकाबले में उसकी जानिसारियों और कुर्बानियों की फहरिस्त बहुत तवील है। शुजात खान ने मोहम्मद अली की वकालत करते हुए कहा, खुदा की कसम वो मुझे भी बहुत अजीज है। टीपू ने असर अंगेज लहजे में कहा, नवाब बहादुर उसे अपना दिमाग और दायां बाजू कहा करते थे। पूरी रियासत में उस जैसा ज़हीन और बहादुर सिपाही कोई दूसरा मौजूद नहीं। मैं उसे किसी भी हाल में जाया नहीं करना चाहता। मोहम्मद अली को समझाओ कि वो अपने इस गलती पर तन्हाई में मुझसे माजरत कर ले।
میرا دل اس کی طرف سے صاف ہو جائے گا. میں اس کے ایک اشارے پر قاسم خان جیسے کئی مجرموں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر مجھ سے سرعام قانون کی یہ توہین برداشت نہیں ہوتی. شجاعت خان نے سلطان سے وعدہ کر لیا کہ وہ محمد علی کو اس کی غلطی کا احساس دلائے گا اور پھر محمد علی اپنے اس جرم پر سلطان سے معافی بھی مانگ لے گا. اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا اور ابھی سورج طلوع ہونے میں کئی گھنٹے باقی تھے. شجاعت خان بڑی بے چینی سے رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا. پھر جیسے ہی سورج طلوع ہوا اور شجاعت خان قید خانے پہنچا تو ایک روح فرسا خبر اس کا انتظار کر رہی تھی. محمد علی کمیندان مر چکا تھا اور اس نے ہیرے کی کنی کھا کر خودکشی کر لی تھی. شجاعت خان محمد علی کمیندان کی لاش دیکھ کر چیخ اٹھا, کیا موت کو کھیل سمجھنے والا اس طرح کی موت بھی مر سکتا ہے؟ اے خدا, ہمارے حال پر رحم کر. یہ کہتا ہوا شجاعت خان قید خانے سے باہر نکلا اور پھر بھاگتا ہوا ٹیپو سلطان کے پاس پہنچا. شجاعت خان کی یہ حالت دیکھ کر ٹیپو گھبرا سا گیا. کیا کہا محمد علی نے؟ کچھ بھی نہیں اور سب کچھ کہہ دیا. شجاعت خان کی سانسیں چڑھی ہوئی تھیں. کیا اسے اپنے اس فعل پر ندامت ہے؟ ٹیپو نے پوچھا. اب ندامت یا شکایت کون بتائے؟ محمد علی تو چلا گیا. شجاعت خان کا لہجہ بہت اداس تھا. کہاں چلا گیا؟ ٹیپو نے حیران ہوتے ہوئے بلند آواز میں کہا. زندگی کی سلاخیں توڑ کر فرار ہو گیا یا کسی دوسرے غدار نے قید خانے کا دروازہ کھول دیا؟ یکایک ٹیپو غضبناک نظر آنے لگا تھا. اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے جسم کے زندہ کی سلاخیں کاٹ دیں اور قید خانے سے آزاد ہو گیا. شجاعت خان کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے. محمد علی نے خودکشی کر لی؟ شدت حیرت و اضطراب سے ٹیپو سلطان بھی چیخ اٹھا. جو سر سے پاؤں تک فولاد کا بنا ہوا تھا وہ موم کے پتلے میں کس طرح ڈل گیا؟ جس سے خود موت بھی کتراتی تھی اس نے اپنے اوپر حرام موت کیسے مسلط کر لی؟ خدا ہی جانتا ہے. شجاعت خان بار بار کفے افسوس مل رہا تھا. پھر جب ٹیپو سلطان نے محمد علی کمیندان کی لاش دیکھی تو اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں. سالار میسور کے ہونٹوں پر خون جمع ہوا تھا, چہرے پر اذیت و کرب کے سائے نمایاں تھے اور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. ٹیپو سلطان بہت دیر تک یہ عبرتناک منظر دیکھتا رہا. پھر اس کی نگاہ ایک کاغذ پر مرکوز ہو گئی جو محمد علی کمیندان کی لاش کے قریب ہی پڑا تھا. ٹیپو نے خود جھک کر وہ کاغذ اٹھا لیا. محمد علی نے مرنے سے پہلے چند سطریں تحریر کی تھی. میں نے اپنے شب و روز کے سارے جذبات ریاست کے استحکام کی نظر کر دیے, مگر جب میرے ٹوٹنے کا وقت آیا تو کسی نے مجھے سنبھالا نہیں دیا. اے زمانے, تو بہت خود غرض اور بے وفا ہے, اس لیے میں تجھ سے بہت دور جا رہا ہوں. محمد علی کا خط پڑھ کر ٹیپو سلطان رونے لگا. کاش ایسا نہ ہوتا, میں تجھے 100 بار سنبھالا دیتا مگر تو نے مجھ سے کچھ کہا تو ہوتا. پھر محمد علی کی لاش کو شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا. ٹیپو اس کی قبر میں اتارے جانے تک جنازے کے ساتھ ساتھ تھا. سلطنت خداداد کے فرمانروا نے اپنے سپہ سالار کی میت کو کاندھا بھی دیا. پھر ٹیپو سلطان محمد علی کی بیوہ سے تعزیت کے لیے اس کے مکان پر پہنچا. سالار میسور کے مکان پر کسی غریب کی جھونپڑی کا گمان ہوتا تھا. ریاست کے دوسرے عہدیداروں کے مکانات عیش و آسائش کی چیزوں سے بھرے ہوئے تھے, مگر ایک سالار میسور تھا کہ جس کے اثاثے میں چند بوسیدہ کپڑوں اور ایک ٹوپی کے سوا کچھ نہیں تھا. محمد علی کے مکان کی یہ حالت دیکھ کر ایک بار پھر ٹیپو سلطان آبدیدہ ہو گیا. وہ سپاہی کے لباس میں ایک مرد قلندر تھا, خدا اس کی مغفرت کرے. ٹیپو نے بڑے پراثر لہجے میں محمد علی کی بیوہ سے تعزیت کی. پھر عدت کے بعد اس غمزدہ عورت کو اپنے محل میں لے آیا اور بہت سی مراد بخشنے کے بعد یہ حکم بھی جاری کر دیا کہ ہر طرح اس کی دلجوئی کی جائے تاکہ وہ جلد از جلد اپنے شوہر کی موت کا غم فراموش کر دے. وزیر اعظم میر صادق اور اس کا نائب میر غلام لنگڑا محمد علی کمیندان کی موت پر بہت خوش تھے. وہ دونوں سالار میسور کی لاش ہی پر جشن نشاط منانا چاہتے تھے مگر مجبور تھے, اس لیے ایک تہہ خانے میں اپنے جذبات کا غبار نکالنے لگے. یہ ہماری خوش بختی ہے غلام کہ جب سے ریاست کی ملازمت میں آئے ہیں میسور کی تباہی کا عمل تیز تر ہو گیا ہے. میر صادق نے اپنے نائب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا, پہلے حیدر علی مرا جو ہمارے عزائم کے راستے میں سب سے مضبوط چٹان تھا, پھر محمد علی نے خود ہی اپنی شہرگ کاٹ لی, یہ دوسری رکاوٹ تھی. اب کون باقی رہ گیا ہے؟ کوئی بھی نہیں سرکار. میر غلام علی لنگڑے نے شراب کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا. میر صادق کی بیوی شاملی اس خفیہ تہخانے میں ضرورت کی چیزیں فراہم کر رہی تھی. میر صادق نے اسے مطمئن کرنے کے لیے سرنگا پٹم کے ایک عام سے مولوی سے نکاح پڑھوا لیا تھا, ورنہ حقیقتاً شاملی کی حیثیت ایک داشتہ سے زیادہ نہیں تھی, اور خود شاملی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی کہ میر صادق اسے اپنی بیوی سمجھتا ہے یا داشتہ. وہ تو وزیر خزانہ پورنیا اور میسور کی رانیوں کے ایما پر اپنے جسم کی قربانی دے کر ہندو دھرم کی خدمت کر رہی تھی. پورنیا نے تو شاملی سے یہاں تک اقرار لے لیا تھا کہ اگر میر صادق ٹیپو سلطان کا وفادار ثابت ہوتا ہے تو پھر کسی موقع پر اسے زہر دے کر ہلاک کر دیا جائے. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।